دوسرا ہمارا ٹاپک ہے شب برات کے متعلق. پچھلی دنوں شب معراج گزری ہے، اس پر بھی لوگوں نے بہت سے سوالات کیے، اس پر یہاں پر مختصر سی گفتگو بھی ہوئی. اس کے متعلق بھی مختصر یہی جان لیجئے کہ اس کی تاریخ ہی متعین نہیں ہے کہ شب معراج کی تاریخ کیا ہے، شب معراج کب واقع ہوئی، تاریخ ہی متعین نہیں ہے. لیکن بالعموم ہماری روایت کے اندر، عملی روایت جو ہے، اس میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ لوگ ایک چیز متعین کر کے بڑے زور و شور کے ساتھ اسے مناتے ہیں، اور اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو کبھی زیر بحث نہیں لایا جاتا، اس پر کبھی عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے الٹ بس اس کو ایک سیر و تفریح چیز سمجھ لیا جاتا ہے، اور اسی پر پوری رات محفلیں ہوتی ہیں، نعرے بازی ہوتی ہے، کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں، حالانکہ جو اصل مقصد تھا اس رات کا وہ فوت ہو گیا. اس کے بعد جب ہم کسی بھی چیز کو پرکھتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی اسلام نے اس کے متعلق کیا حکم نازل فرمایا، لوگوں کو کیا حکم دیا، لوگوں نے آپ سے کیا سیکھا. آپ کی پوری زندگی میں صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. تقریباً چلے مکہ کی زندگی اگر آپ نکال دیں تو مدینہ کی 10 سال کی زندگی میں صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، 10 سال آپ کے ساتھ رہے. تو 10 سال کے اندر 10 دفعہ تو شب برات آئی تھی، تو نبی اسلام نے شب برات منائی ہوگی، صحابہ کرام نے منائی ہوگی، ان کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے منائی ہوگی. تو یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ منائی کہ نہیں منائی. اگر ہے، بالفرض کر لیں اگر یہ شب برات کا کوئی تصور ہے اسلام کے اندر، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا. کہاں سے دیکھیں گے؟ اپنے فرقے کے مولوی کے پاس نہیں جانا، بلکہ قرآن سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ قرآن نے اس کے متعلق کی بات بیان فرمائی. قرآن میں نہیں ہے تو پھر دیکھیں کہ نبی اسلام کی گفتگو میں کہیں اس کے آثار ملتے ہیں، کوئی بات ہم تک پہنچی ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ کوئی عملی تواتر سے کوئی چیز آئی ہے، صحابہ کرام سے کوئی چیز ملتی ہے کہ وہ بھی ایسا کوئی کام کیا کرتے تھے. اس کانٹیکسٹ کے اندر سورہ دخان کی جو شروع کی آیات ہیں، سورہ دخان کی جو شروع کی آیات ہیں ان کو ذرا مس یوز کیا جاتا ہے اسی کانٹیکسٹ میں. وہ میں آیات پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے آگے. اچھا جناب، ذرا وہ اب آیات سنیے گا. ان کا جو بیان کرنے کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات کو شب برات کی دلیل کے طور پر، یعنی ان آیات سے استدلال لیا جاتا ہے کہ شب برات جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. اب آپ ان آیات کو سنیے گا، پھر ہم اس کانٹیکسٹ کے اندر بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکیلا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. حامیم، یہ واضح روشن کتاب گواہ ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا. ہم تو انجام اور نتائج سے آگاہ کرنے والے ہیں. اسی مبارک رات میں وحی کے ذریعے تمام حکمت کے امور واضح اور جدا کیے جاتے ہیں. ہمارا اپنا طے شدہ پروگرام ہے، بے شک ہم ہی رسول بھیجتے ہیں. یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے اور ہر لمحہ سننے اور جاننے والا ہے. اب آپ کو اس سے لگ رہا ہوگا کہ یہ مبارک رات وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. پیچھے ہم کچھ پڑھ کر آئے تھے، سورۃ البقرہ میں پڑھ کر آئے تھے نا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. کون سا مہینہ ہے وہ؟ پورا کانٹیکس ہے، وہ پورا سیاق و سباق چل رہا تھا نا وہاں پر. تو وہاں پر تو شب برات کا ذکر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے، کیونکہ ایک پورے سیاق کے اندر بات چل رہی ہے. رمضان کا موضوع زیر بحث ہے، تو اس میں اچانک یہ آیت آ گئی کہ یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس مبارک رات میں نازل فرمایا کیا؟ قرآن مجید. تو کیا یہ شب برات کے متعلق آیت ہے؟ بلکہ یہ لیلۃ القدر کی رات کے متعلق ہے. اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. اب اس کی دلیل میں آپ ذرا پیچھے جائیں دوبارہ اسی طرف، سورۃ البقرہ میں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. تو یہاں پر وہی بات آ گئی ان 6 آیتوں میں. تو ان آیتوں کو مس یوز کیا جاتا ہے شب برات کی دلیل میں. اب پھر اس پر یہ بھی سوال اٹھا دیے جاتے ہیں کہ شب برات چلے ٹھیک ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو نبی اسلام کی سیرت سے تو ثابت ہے. نبی اسلام تو منایا کرتے تھے. ابو داؤد کے اندر ایک روایت آ گئی حسن درجے کی، تو بس اس روایت کو اٹھا کر انہوں نے کہا کہ نبی اسلام منایا کرتے تھے. اب ایک بات کو ذرا واضح سمجھ لیجیے، موضوع جو زیر بحث ہے وہ ہے شب برات کا، جو 15 شعبان اور 14 شعبان کی درمیانی رات کو لوگ مناتے ہیں. یعنی آج کیا تاریخ ہے اسلامی؟ 9 یا 10 تاریخ، 11 ہو گئی، یعنی جو اسلامک مہینہ ہے وہ رات سے اس کا آغاز ہوتا ہے. آج 11 ہے، یعنی جو 14 تاریخ کی رات ہوگی نا، اس وقت وہ پوری رات لوگ جاگیں گے، عبادت کریں گے، نوافل پڑھیں گے،
گروہ کی شکل میں لوگ جا کے مساجد کے اندر بڑی پروگرام جو ہے منعقد ہوتے ہیں. 15 تاریخ کو پھر لوگ، آپ کو پتا ہے کہ جو 15 شعبان ہوتی ہے تو اس کو لوگ پھر سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سارا کچھ وہ ہوتا ہے. تو 14 اور 15 کی درمیانی رات کو لوگ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. اب قرآن مجید کے اندر، پورے قرآن مجید میں شب برات کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. پورے قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے شب برات کا. کہیں سے آپ استدلال لے ہی نہیں سکتے. صرف ایک یہی صورت ہے، سورۃ دخان کی آیت 1 سے لے کے آیت 6 تک، جس کا مس یوز کیا جاتا ہے. کوئی اور نہیں کرتا، ہماری مولوی حضرات کرتے ہیں. اس کا مس یوز کر کے اس کو شب برات پر فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ یہ جو چراغاں مساجد کے اندر کیا جاتا ہے یہ برقرار رہے، اس کے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہو جائے. تو ان آیتوں کو یوز کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کے سوا یہاں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے شب برات کا. اس کے بعد احادیث کی طرف آ جائیں. حدیث کی جو مشہور کتاب ہے جن سے امام بخاری اور امام مسلم نے بھی ہیلپ لی ہے، وہ ہے موطا امام مالک. یعنی ہمارے پیچھے جو بخاری اور مسلم پڑھی ہیں، انہوں نے بھی بعض روایات ان سے لی ہیں، یعنی یہ بلیو کرتے ہیں ان کے اوپر. ان کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، سنن ابو داؤد ہو گئی، سنن نسائی ہو گئی، سنن ترمذی ہو گئی، سنن ابن ماجہ ہو گئی، ان کا جو حدیث لینے کا معیار ہے وہ تھوڑا کمزور نہ کہیں، تھوڑا یہ کہہ لیں کہ سافٹ ہے. یعنی یہ اس طرح حکم نہیں لگاتے جس طرح امام بخاری اور امام مسلم حکم لگاتے ہیں. یعنی ان کا حدیث لینے کا معیار بڑا سخت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر شذوذ نہیں ہونا چاہیے، کوئی علت نہ پائی جائے، تمام راوی ثقہ ہوں، معتبر راوی ہوں. اگر کوئی ایسا راوی جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ جھوٹ بولا ہے، اس کا جھوٹ اتھینٹک ہے، پکڑا گیا ہے، تو ایسے راوی سے وہ حدیث لیتے نہیں، اپنی کتاب کے اندر حدیث لے کے نہیں آتے. چاہے وہ کتنا ہی تہجد گزار ہو، نوافل پڑھتا ہو، نماز کا پابند ہو، روزے رکھتا ہو، لیکن اگر اس سے ثابت ہو گیا کہ زندگی میں کوئی ایک جھوٹ بولا تھا یا کسی کوئی چیز اٹھائی تھی، اس سے حدیث نہیں لیتے. بہت سخت ان کا معیار ہے حدیث لینے کا. باقی جو کتابیں ہیں، سنن اربعہ، سنن ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان کا حدیث لینے کا معیار تھوڑا سافٹ ہے. اب نہ شب برات کے متعلق کوئی بات موطا امام مالک کے اندر آپ کو ملے گی، نہ شب برات کے متعلق کوئی بات آپ کو صحیح بخاری کے اندر ملے گی، اور نہ ہی صحیح مسلم کے اندر آپ کو شب برات کے متعلق کوئی بات ملے گی. اب یہاں پر ذرا رک کر سوچئے کہ قرآن اس سے خالی ہے. حدیث کی اتھینٹک بکس بخاری، مسلم، موطا امام مالک اس سے خالی ہے. صرف ایک روایت آ گئی ابو داؤد کے اندر، وہ بھی ہے حسن درجے کی. سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے حدیث. جب آپ کسی حدیث کو لیتے ہیں، صحابہ کرام نبی اسلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے یا باہر سے کوئی قافلہ آیا تھا، وہ آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، انہوں نے آپ سے کوئی بات سنی، وہ سن کے اپنے علاقے میں چلے گئے، وہاں پر جا کے انہوں نے اس بات کو بیان کر دیا. اب جن کے سامنے اس بات کو بیان کیا وہ بھی کہیں سے آئے ہوئے تھے، وہ اس شخص سے نبی اسلام کی اس بات کو سن کر اپنے علاقے میں چلے گئے. اسی طرح یہ سلسلہ آگے گیا اور امام بخاری تک پہنچ گیا. اب امام بخاری جب اس حدیث کو روایت کریں گے تو جس شخص سے امام بخاری نے سنی ہے، امام بخاری اپنے بعد اس کا نام لیں گے. اب وہ شخص بتائے گا کہ اس نے یہ بات کس سے سنی ہے. اس کے بعد امام بخاری اس اگلے شخص کا نام لکھ دیں گے. وہ اگلا شخص بتائے گا کہ اس نے یہ بات کس سے سنی ہے، وہ اس سے اگلے شخص کا نام لکھ دے گا. وہ اگلا شخص کہے گا کہ میں نے براہ راست نبی اسلام سے سنی ہے. تو کیا بن گیا؟ پوری چین بن گئی پوری. اب امام بخاری ایک یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص روایت بیان کر رہے ہیں چین میں، کیا ان میں سارے لوگ عادل ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ ایک شخص بھی اگر کوئی غلط نکل آئے، کوئی دجال قسم کا شخص نکل آئے، تو پوری روایت ہی وہ صحیح سے حسن کے بعد صحیح لذاتی، صحیح لغیر ہی، یا اس سے بھی نچلے درجے پر ضعیف کہہ لیں یا کمزور کہہ لیں یا پھر من گڑھ کہہ لیں، اس درجے تک پہنچ جاتی ہے اس روایات کے درجے. تو ابو داؤد کے اندر اب ایک روایت آ گئی جو صحیح تو نہیں ہے، حسن درجے کی. حسن دوسرا درجہ ہے حدیث کو پرکھنے کا. سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ میں نے کوئی حدیث بیان کی، میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے. ممکن ہے کہ سب نے اس کو صحیح نہ کہا ہو. اب آپ ہمارے یہاں پر شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے بہت بڑے محدث تھے، وہ بھی حدیثوں پر حکم لگاتے ہیں. آپ مشکات المصابیح جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے اس کو پڑھیں گے تو بالعموم آپ کو اس پر شیخ زبیر علی زئی کا حکم ہی ملے گا. اسلام 360 جو ہمارے مشہور ایپ ہے اس کے اندر بھی زیادہ تر آپ کو شیخ زبیر علی زئی کا بھی حکم مل جائے گا، شیخ ارناؤت کا بھی مل جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی محدث ہیں جو حکم لگا دیتے ہیں. تو اب ایسا نہیں ہے کہ سارے محدث ایک حدیث کو صحیح کہہ لیں، بلکہ محدثین کے اپنے اپنے اصول ہیں حدیث کو پرکھنے کے. بعض کے اصول بہت سخت ہیں کہ کسی نے ایک حدیث کو صحیح کہا وہ کہے یہ تو حسن ہے، بعض نے کسی نے حسن کہا ہو، اگلا کوئی آ جائے وہ کہے یہ تو ضعیف ہے.
تو محدثین کے اپنے اپنے اصول ہیں. تو ابو داؤد کی وہ جو شب برات پر ایک حدیث ابو داؤد میں آ گئی، قرآن میں نہیں ہے، موطا امام مالک میں نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، ابو داؤد میں جا کے روایت آ گئی، وہ بھی ہے حسن درجے کی، دوسرے درجے کی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے معاشرے میں کیا جا رہا ہے، لوگ پوری پوری رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ایکٹیویٹی پرفارم کی جاتی ہیں شب برات کے اوپر، اور یہ ایرانی اثر سے پٹاخے بھی پھوڑے جاتے ہیں. تو اس کی تو دور دور تک کوئی تصور ہی نہیں پیدا ہوتا اسلام کے اندر، کیونکہ ایسی چیز بھی ہے، دور دور تک تصور نہیں. چلے اس ساری گفتگو سے قطع نظر مان لیا جائے کہ اگر سال میں ایک رات لوگ عبادت کی طرف آ ہی رہے ہیں تو آپ کیوں ان کو روک رہے ہیں؟ کرنے دیں عبادت، اس میں تو کوئی معنی نہیں ہے. لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے کوئی ایک رات متعین نہیں کی عبادت کرنے کے لیے. اسلام کہتے ہیں کہ ہر رات عبادت کی جائے. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس پر قناعت اختیار کی جائے، نہ کہ ایک رات ایک دن آپ نے 5 نمازیں پڑھ لی، دوسرے دن ایک بھی نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ کو تو وہ عمل پسند ہے جس پر آپ مستقل عمل کرتے رہیں، چاہے اکیلے فرض پڑھیں، نماز باقاعدگی سے پڑھتے رہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے مہینے میں بھی روزے نفل بھی رکھ لیے، فرض بھی رکھ لیے، اور اگلے سال آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزے بھی کوئی چیز ہے. ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور پورا سال مسجد کے اندر آپ کو وہ نظر نہیں آئیں گے سوائے جمعے کی یا عید کی نماز کے. تو یہ اسلام تو اس لیے آیا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایک ایسا دن دے دے، ایک ایسا وقت دے دے جس میں آپ عبادت کریں، اس کے بعد بس ٹھیک ہے کرو عیاشیاں. اسلام تو اس لیے نہیں آیا. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ نے مستقل عبادت کے اوپر کاربند رہنا ہے. تو شب برات کی یہ حقیقت ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی روایت پیش کر دی جاتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اسلام ایک دفعہ میری رات کو آنکھ کھلی تو نبی اسلام میں نے دیکھا بستر پر نہیں تھے. تو میں اٹھی اور میں قبرستان چلی گئی، تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ نبی اسلام قبرستان میں شہداء بدر کے لیے دعا کر رہے تھے. یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ یعنی 15 شعبان کے متعلق استدلال لیا ہے اس روایت سے کہ 15 شعبان کو دعائیں وغیرہ کر سکتے ہیں، مغفرت طلب کر سکتے ہیں، مرنے والوں کے لیے دعائیں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اس کے متعلق عرض کیا جاتا ہے. اب اس روایت کے اوپر بھی اعتراضات اٹھ جاتے ہیں کہ نبی اسلام کو کیا ضرورت پیش آ گئی رات کو اٹھ کے قبرستان جانے کی. چلے ٹھیک ہے، نبی اسلام چلے گئے، حضرت عائشہ تو خواتین تھی نا، عورت تھی، ان کے اوپر کوئی خوف کی کیفیت طاری نہیں ہوئی. وہ کیسے قبرستان اکیلی چلی گئی رات کو؟ یہ ہمارے قبرستان پاس ہے، کوئی مرد اکیلا نہیں جا سکتا رات کو قبرستان، تو عورت جائے گی؟ عورت تو رات اپنے کمرے سے نکل کر سیر تک نہیں آ سکتی اکیلی، قبر تک کیسے پہنچ گئی؟ تو اس روایت کے اوپر بھی اعتراض اٹھتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے اب شب برات منانی ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں تو ہاتھ پلہ مارنا ہے. ایسے تو بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے تو منانی ہے. جو کام کرنا ہے تو اس کے لیے تو کوشش کرنی پڑتی ہے نا. پھر وہ ہم جب کام کرنا ہے، حق بات کو ماننا نہیں ہے. اب آگے آئیے لیلۃ القدر. اب ہمارے ہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. شب برات میں لکھا جاتا ہے کہ کون اس سال پیدا ہوگا، کون اس سال مرے گا. شب برات میں لکھا جاتا ہے کس کو کتنا رزق دیا جائے گا. اس میں ایک یہ بھی چیز شامل کر لیں، یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس سال کس کی شادی ہوگی. کہانی چھوڑنی ہے تو ایک ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا کوئی تصور نہیں، بلکہ جو لیلۃ القدر ہے وہ میں سورت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. جو لیلۃ القدر ہے سورت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن شب قدر میں نازل کیا. اب 3 آیات کو ایک جگہ رکھ کر دیکھ لیں، 3 آیاتوں میں ایک ہی بات ہو رہی ہے. پہلے آیا تھا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. دوبارہ آیا کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا. تیسری دفعہ آ گیا کہ ہم نے قرآن شب قدر میں نازل کیا. شب قدر بھی رمضان میں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. صرف اس کی فضیلت بتا دی گئی ہے کہ اس میں عبادت کا ثواب جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے. اب قرآن سے بھی لیلۃ القدر ثابت ہے، اور نبی اسلام کی سیرت سے بھی لیلۃ القدر ثابت ہے. نبی اسلام بخاری میں شاید آتا ہے کہ نبی اسلام اٹھے، آپ نے نا پہلا جو رمضان کا پورا عشرہ تھا 10 دن کا، وہ آپ نے اعتکاف کیا. ہم تو آخری 10 دن کرتے ہیں نا، نبی اسلام نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، اور آپ اپنے حجرے سے آپ نے سر مبارک نکالا اور آپ نے کہا کہ میں نے ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا. پھر آپ نے اگلے 10 دن یعنی 11 سے 20 تک دوبارہ اعتکاف کیا، اور آپ نے کہا پھر جب 10 دن اعتکاف کیا آپ نے حجرے مبارک سے اپنے سر مبارک کو باہر نکالا، اور آپ نے کہا کہ میں نے ان 10 دنوں میں بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا. پھر صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور آپ نے کہا کہ لیلۃ القدر جب ہوگی تو اس صبح فجر میں میری پیشانی جو ہے وہ کیچڑ سے آلود ہوگی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب 21 رمضان المبارک میں ہم نے صبح فجر کے وقت نبی اسلام کے پیچھے نماز پڑھی
اور آپ نے پیشانی ہماری طرف گھمائی تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر کیچڑ کے نشان تھے. کیسے نشان پڑے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت بارش بہت ہوئی، کیونکہ اس وقت زمین پر نماز پڑھتے تھے، اگر چٹائی بھی پڑی ہوگی تو وہ مٹی کو کھینچ لیتی ہے، تو نبی اسلام کی پیشانی کے اوپر تھی. اب اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ انہوں نے 23 کو فکس کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے وہ 23 تاریخ کو آتی ہے رمضان المبارک کی، 23 رمضان کو، یعنی 22 اور 23 کی درمیانی رات میں. 21 کو بھی مانتے ہیں کہ 21 میں بھی آ سکتی ہے. ہمارے جو حضرات ہیں انہوں نے 27 کو پکا کر لیا کہ 27 کو وہ رات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو نہیں بتایا وہ رات کب ہے، ورنہ اس کے بعد صحابہ کرام وہ رات نہ پا لیتے. تو وہ رمضان میں 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 27 اور 29 کی بھی ہو سکتی ہے. اصل اللہ کا مقصود یہ ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں آپ اللہ کو دیں. بات پھر وہی آ گئی، کیونکہ ایک رات متعین نہیں کی گئی کہ باقی سارے دن چھوڑ کر آپ ایک رات میں ساری عبادت کر لیں. یہ 10 دن آپ اللہ کو دیں اور اس 10 دنوں میں ایک رات کو تلاش کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پوری نیت کے ساتھ اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، بے شک وہ رات اس سال آئی بھی ہو یا نہ آئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب دے دے گا. اللہ کو تو مقصود یہ ہے نا کہ بندے کی نیت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے متعلق بتایا کوئی نہیں ہے وہ کب ہوگی، وہ 21 کو آئے گی، 23 کو یا 25 کو، کوئی نہیں بتایا. بس یہ بتایا گیا اس رات کی فضیلت بڑی ہے، اس رات کی عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو لیلۃ القدر کا قرآن مجید میں ذکر ہے، نبی کی سیرت سے بھی ہمیں ملتا ہے، معراج کا بھی قرآن مجید میں ذکر آ گیا. یہ جو شب برات ہے نا، اس کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ہمارے پھر یہ حلوہ شلوہ بھی بہت چلتا ہے، ساری چیزیں بانٹی جاتی ہیں لوگوں کے اندر. تو اب اس پر اگر کوئی آپ کا سوال ہے، کوئی روایت آپ کے ذہن کے اندر ہے، باقی بات کو میں نے جیسے واضح کیا ہے، تو کوئی روایت ہوگی بھی تو میں نے بتا دیا کہ ابو داؤد کے علاوہ باقی جتنی بھی روایات ہیں وہ مستند درجے کی ہیں ہی نہیں. یہ بھی بات جان لیجیے، بہت سی روایات ہیں اس کے اوپر، لیکن کوئی روایت بھی صحیح کے درجے تک پہنچتی نہیں ہے. صرف ابو داؤد کی ایک روایت حسن کے درجے کو پہنچتی ہے، وہ میں نے بیان فرما دی. اس کے علاوہ کوئی بھی روایت ہوگی وہ ضعیف ہوگی یا من گھڑت ہوگی. اس پر اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ